الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ جی محترم سامعین اور سامعات، آج کا ہمارا عنوان واضح ہے، شب معراج حقیقت کے آئینے میں۔ آج چونکہ رجب کی 27ویں رات ہے اور صبح رجب کی 27 تاریخ ہوگی۔ رجب کا مہینہ ایک مبارک مہینہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورۃ توبہ آیت نمبر 36 میں یہ فرمایا کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 ہے۔ اللہ کی کتاب میں اس دن سے لے کر جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اب قرآن مجید میں تو یہ واضح نہیں ہے کہ وہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں، لیکن حدیث نے بتا دیا کہ وہ 4 مہینے 3 تو اکٹھے آتے ہیں، ثلاث متوالیات، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ رجب ہے جو جمادی اخری اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ تو یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان میں سے ایک مبارک مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو حرمت والا قرار دیا اس اعتبار سے، تو اس کی فضیلت باقی حرمت والے مہینوں کی طرح ہے کہ خصوصیت کے ساتھ ان میں کہا کہ تم نے ظلم نہیں کرنا۔ لیکن اس کے باوجود بعض کلمہ پڑھنے والے اس ماہ میں کئی کام ایسے کرتے ہیں جو بدعات کے دائرے میں آتے ہیں، اور یہ بدعات ان کی جڑوں میں اس طرح راسخ ہو چکی ہیں کہ ان کا اہتمام ان کے نزدیک فرائض سے بھی زیادہ ضروری ہے، اور اس کی وجہ وہ من گھڑت فضیلتیں ہیں جو اہل بدعت بیان کرتے ہیں، جیسے ماہ رجب کے جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے 3 روزے رکھنا، اسی طرح جمعے کی رات مغرب سے عشاء تک مخصوص انداز میں 12 رکعات نماز پڑھنا، رجب کے پہلے جمعے کی شب کو صلاۃ الرغائب پڑھنا، کثرت سے نفلی روزوں کا اہتمام کرنا، اور اجر و ثواب کی زیادتی کی نیت سے اسی ماہ میں زکوٰۃ دینا، 22 رجب کو کنڈوں کی رسم ادا کرنا، اور اسی طرح یہ جو آج کی رات ہے یعنی رجب کی 27ویں شب، اس کو شب معراج کی وجہ سے خصوصی عبادت کرنا، مساجد پر چراغاں کرنا، تقریبات اور محافل کا انعقاد کرنا، اور 27ویں کو یوم معراج کے طور پہ منانا اور اس دن کا روزہ رکھنا، جلسے اور جلوس کا اہتمام کرنا، آتش بازی، چراغاں اور اس جیسی دیگر خرافات پر عمل کرنا، یہ آج کے کلمہ پڑھنے والوں میں بھی بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔ آج ہی میں سفر پہ تھا تو میں نے ایسے اعمال دیکھے ہیں، راستے میں قبرستان میں لوگ جاتے ہیں، پھول چڑھائے جا رہے ہیں، اور بھی کئی کام کیے جا رہے ہیں اسی نیت کے ساتھ۔ اور عشاء سے پہلے افراد نے اس حوالے سے بھی پوچھا کہ کیا ہم صبح کا روزہ رکھیں گے؟ یعنی اس طرح لوگوں کے اندر یہ چیزیں رائج ہو چکی ہیں کہ ان کو عبادت سمجھ کے کیا جا رہا ہے۔ ویسے تو رجب کے کئی فضائل گھڑے گئے ہیں،
اگر ان کی تفصیلات کی طرف چلے جائیں تو بات بہت زیادہ طویل ہو جائے گی۔ شیخ صاحب آپ بات کیجیے، ان کا مائک بند کر دیا۔ کوشش یہی ہوگی کہ ہم اس رات کے متعلقہ ہی بات کریں، چونکہ اس رات آپ کو کی آواز نہیں آ رہی۔ چونکہ اس رات کو لوگ خاص فضیلت کے ساتھ اور خاص اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں، اور اس بارے میں بعض روایات بھی گڑھ کے رکھی ہیں، اور ان میں سے مثال کے طور پہ جو شخص 27 رجب کو روزہ رکھے گا اس کے لیے 60 ماہ کے روزوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ اس طرح کی باتیں بھی ذکر کی جاتی ہیں جو کہ ثابت نہیں ہیں، اس طرح کی جھوٹی روایات موجود ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ اس حوالے سے، یعنی اس رات کی فضیلت کے اعتبار سے یا دن کے روزے کے اعتبار سے، ایک بھی روایت ایسی نہیں جو پایا ثبوت تک پہنچتی ہو۔ یا سخت ضعیف روایات ہیں یا من گھڑت اور جھوٹی روایات ہیں جو امت نے بغیر تحقیق کے تسلیم کر لی ہیں۔ تو آج کی رات کے بارے میں یہ معروف ہے کہ یہ آج کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تھے۔ یہ یاد رکھیں معراج کا ہونا یہ حق ہے، لیکن اس کی تاریخ کے متعلق کچھ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ علامہ ابو شامہ مقدسی رحمہ اللہ الباعث علی انکار البدع والحوادث صفحہ 116 میں لکھتے ہیں: ذکر بعض القصاص ان الاسرى كان في رجب وذلك عند اہل التعدیل والتجریح عین الکذب، کہ بعض قصہ گو افراد نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج رجب کے مہینے میں ہوئی، جبکہ جر و تعدیل کے جو ائمہ ہیں، محققین ہیں، ان کے ہاں یہ صریح جھوٹ ہے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ کہ معراج کا ہونا تو حق ہے، لیکن اس کی تاریخ کب ہونا یا اس کے مہینے کا معلوم ہونا یہ ثابت نہیں ہے۔ یعنی 27 رجب کو اسراء سرے سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اس بارے میں دکتور عبداللہ بن عبدالعزیز تویجری نے البدع الحولیہ میں صفحہ 259 پہ تفصیل ذکر کی ہے، صاحب ذوق اس کو یعنی دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اس حوالے سے سال بھی متعین نہیں ہے کہ معراج کس سال پہ ہوا، تاریخ کی بات تو دور ہے نا، سال کا بھی علم نہیں ہے۔ ابن سعد اور نووی رحمہ اللہ وغیرہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ 1 سال قبل ہوا، بعض نے دیگر کئی سالوں کے بارے میں بتایا ہے، بعض نے کہا 4 سال پہلے ہوا۔ اسی طرح مہینے کا بھی علم نہیں ہے، کنفرم یہ بھی بتایا نہیں جا سکتا کہ کس مہینے میں ہوا ہے۔ بعض نے ربیع الاول لکھا ہے، بعض نے ربیع الاخر لکھا ہے، بعض نے رمضان قرار دیا ہے، اسی طرح بعض نے رجب بھی لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ابو شامہ رحمہ اللہ کا قول پیچھے ذکر کیا ہے الباعث کے حوالے سے کہ یہ تو سرے سے ثابت ہی نہیں ہے کہ ماہ رجب میں معراج ہوئی ہے۔ اسی طرح امام ابن الحاج رحمہ اللہ کہتے ہیں: وَمِنَ الْبِدَعِ الَّتِي أَحْدَثُوهَا فِيهِ أَعْنِي فِي شَهْرِ رَجَب لَيْلَةَ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْهُ الَّتِي هِيَ لَيْلَةُ الْمِعْرَاجِ، کہ یہ بھی بدعات میں سے ہے جس کو لوگوں نے ایجاد کر لیا، یعنی رجب کی 27ویں تاریخ کو لیلۃ المعراج قرار دینا اور اس کو منانا، یہ بھی بدعات میں سے ہے۔ اسی طرح امام ابن النحاس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس رات میں خاص اہتمام کرنا یہ بہت بڑا یعنی بدعت والا عمل ہے، دین میں نیا کام ایجاد کرنا ہے، اور احدثھا اخوان الشیاطین، کہتے ہیں اس کے موجد جو ہیں، اس کو ایجاد کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اسی طرح کے اور بھی اقوال ائمہ کے موجود ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں
جیسا کہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد فی ہدی خیر العباد میں لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں لم یکم دلیل معلوم لا علی شہریہا ولا علی عشریہا ولا علی عینہا، ایسی کوئی دلیل موجود نہیں جس سے معراج کا مہینہ یا اس کا عشرہ یا تاریخ کا علم ہو سکے، بل النقول فی ذلک منقطعۃ مختلفہ لیس فیہا ما یقطع بہ، بلکہ اس کے متعلق جتنی روایات موجود ہیں ساری کی ساری منقطع اور ضعیف ہیں، کوئی بھی قابل استناد نہیں ہے۔ ولا شرع للمسلمین تخصیص اللیلہ التی یظن انہا لیلۃ الاسراء بقیام ولا غیرہ، جس رات کو لیلۃ الاسراء کا نام دیا جاتا ہے اس میں بطور خاص شب بیداری یا کوئی اور عبادت کرنا مشروع نہیں ہے۔ اسی طرح کی بات امام ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے لطائف المعارف میں کی ہے۔ تو دو ہی عیدیں اسلام نے ہمیں دی ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ، جو خوشی کی صورت میں ہم مناتے ہیں اور دین اسلام نے ہمیں وہ عطا کی ہیں۔ ان کے علاوہ جو لوگ غلو کا معاملہ کرتے ہیں وہ اس غلو کی وجہ سے دین میں کئی کام یعنی ایجاد کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ شب معراج کا ہمیں علم نہیں ہے کہ معراج تو ہوا ہے، لیکن کس رات ہوا، کس تاریخ کو ہوا، کس مہینے کو ہوا، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری بات یہ کہ روزہ رکھنا، پہلی بات تو یہ کہ جب ثابت نہیں ہے، اس حوالے سے جو روایات ہیں وہ جھوٹی اور من گھڑت ہیں۔ اس کی تفصیل جو اردو پڑھ سکتے ہیں وہ تو حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کی کتاب مسئلہ رؤیت ہلال اور 12 اسلامی مہینے، فضائل، مسنون اعمال اور مروجہ بدعات، اس میں سے یہ جو ماہ رجب اور اس کی بدعات کے حوالے سے چیپٹر ہے وہ پڑھ لیں۔ اسی طرح واقعہ معراج کے حوالے سے ان کی ایک مستقل کتاب ہے۔ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک کتاب لکھی ہے فضائل رجب پر، اس کی تفصیل بھی یعنی آپ کو مل سکتی ہے۔ یعنی جتنے بھی روزے کے حوالے سے فضائل ذکر کیے گئے ہیں وہ بھی ثابت نہیں ہیں۔ اسی طرح رات کا قیام ہے، مخصوص عبادت ذکر کی جاتی ہے، مخصوص عبادت بھی ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں، اگر پہلی بات تو یہ کہ ثابت نہیں، اگر یہ دن اور رات ثابت بھی ہوں، پتہ بھی چل جائے کہ فلاں دن ہوا، فلاں رات میں ہوا، اس کے باوجود ہم یہ عمل نہیں کر سکتے۔ دیکھیں سلف امت جو تھے وہ نیکی پر بہت زیادہ حریص تھے، ان کو معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کب نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی، ان کو غار حرا کا علم تھا، لیکن اس کے باوجود نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی کوئی تعلیم تھی، نہ ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، نہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ ہی سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ۔ اسی طرح ائمہ اربعہ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام مالک رحمہ اللہ ہیں، شافعی ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ اجمعین ہیں، ان میں سے کوئی بھی ان چیزوں کا قائل نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ خیر پہ حرص رکھنے کے باوجود ایسے اعمال سے بچتے تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سے نہیں ہوتے تھے، ایسے کاموں سے بچ جاتے تھے۔ یہ تو اللہ رب العالمین نے امت کو طریق بھلا دی، امت تک علم نہیں ہو سکا۔ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت کو یہ بھلا دیا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریق پیدائش ہے، امت سے مخفی رکھی گئی ہے، امت کو بھلا دی گئی ہے۔ کوئی واضح تحقیقی بات نہیں ہے کہ کہی جا سکے کہ فلاں تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تو کیا اس میں حکمت کیا ہے؟ یہی کہ امت ان کاموں سے بچ جائے۔ اسی طرح معراج ہوئی، اس کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کی احادیث موجود ہیں، قرآن مجید میں اسراء کے اشارے موجود ہیں، احکامات، کئی اور چیزیں بھی موجود ہیں۔ لیکن طریق کیوں بلا دی گئی؟ اس لیے کہ ایسے معاملات سے امت بچ جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر
امت کو علم بھی ہو جاتا ہے، جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ یہ پتہ تھا وحی کہاں آئی ہے، لیکن اس کے باوجود امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلف امت جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہی اپنانے والے تھے، اور باقی ہر ایسے عمل سے بچنے کی کوشش کرتے تھے کہ جو بدعات کے زمرے میں آتا تھا۔ اب یہ یاد رکھیں، جمعے کا دن ہے یا جمعے کی رات، یہ فضیلت والی ہے اور جمعے کا دن فضیلت والا دن ہے، لیکن اس کے باوجود اس دن کو ہم خاص عبادت نہیں کر سکتے۔ شریعت نے ہمیں اس چیز سے منع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ کوئی تم میں سے جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص نہ کرے اور جمعے کی رات کو قیام کے ساتھ خاص نہ کرے، حالانکہ فضیلت اس کی تو ثابت ہے، لیکن ہم اپنی مرضی سے کوئی دن مقرر نہیں کر سکتے۔ یہود کے عالم نے کہا تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ جو تمہارے پاس آیا تھا نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اگر ہمارے پاس ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں یہی کہا تھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ آیت کہاں اتری تھی، کس دن میں اتری تھی، ساری تفصیل موجود ہے۔ اس کے باوجود قرون اولیٰ کے جو افراد تھے یا صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین تھے، وہ ان کاموں سے بچ جاتے تھے، اور وہ اس طرح کی جسارت کرتے ہی نہیں تھے کہ اپنی مرضی سے شریعت سازی کی جائے، کیونکہ جسے ہم خیر سمجھ رہے ہیں در حقیقت وہ نقصان کا باعث ہے۔ آج بہت زیادہ لوگوں نے اس طرح کا سوال اٹھایا ہے، جی دیکھیں روزہ رکھنا تو اچھا کام ہے، عبادت کرنا اچھا کام ہے، لوگوں کو ترغیب بھی دلائی جا رہی ہے، اس بارے میں جھوٹی روایات بھی ذکر کی جا رہی ہیں۔ ان میں چند باتیں تو مد نظر رکھیں۔ ایک بات تو یہ کہ کوئی بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ دیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، من یقل علیہ ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص میرے بارے میں وہ بات کہتا ہے کہ جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ بنا لے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک دین پہنچا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شریعت عطا کی تھی، دین عطا کیا تھا، ساتھ یہ حکم بھی دیا تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں موجود ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے رسول آپ اس چیز کو پہنچا دیجئے، لوگوں تک اس چیز کو، اس کی تبلیغ کر دیجئے، لوگوں تک اس کا علم آ جانا چاہیے کہ جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ نے اس شریعت کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر عمل بھی کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وہ علم بھی دیا اور اس بارے میں پوچھا بھی کہ میرے صحابہ بتاؤ، کیا میں نے اللہ رب العالمین کا دین تم تک پہنچایا ہے کہ نہیں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے یہ بتایا تھا، صحیح مسلم میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد بلغت وادیت ونصحت، اللہ کے نبی آپ نے پہنچایا بھی ہے، ادا کیا ہے، خیر خواہی کا حق ادا کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے تھے، اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ بن جا۔ یہ دنیا دار، یہ دنیا والے اس حوالے سے گواہی دے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی یہی گواہی دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین پہنچایا۔ تو جو آپ نے دین پہنچایا تھا ان میں ان چیزوں کا بالکل کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر اپنے ذہن میں رکھیں۔ لوگ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کا ذکر کر رہے، تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو واعظ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ جو تم کلمے پڑھ رہے ہو، اذکار کر رہے ہو، یہ اپنے لیے نیکی نہیں بلکہ گناہ شمار کرو۔ کیوں گناہ شمار کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ یہ طریقہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، اور جو آپ کا طریقہ نہیں وہ خیر نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ابو عبد الرحمن، ہم تو خیر کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو
جلیل القدر صحابی رسول ہیں، انہوں نے جواب میں کہا تھا کم من مرید للخیر لن یصیبا، بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو خیر کا ارادہ تو رکھتے ہیں لیکن خیر حاصل نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کام شروع کرتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا طریقہ نہیں بتایا ہوتا۔ تو یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فتنوں کے بارے میں بتایا، فتنوں کے دور میں امت کی بہترین رہنمائی بھی فرمائی۔ سنن ابی داود وغیرہ میں صحیح سند سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ کہا تھا جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا۔ اب ان اختلافات کے دور میں تم نے کیا کرنا ہے؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، تم نے میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نئے نئے کاموں سے بچ جانا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کیونکہ ہر نیا کام بدعت اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ملتا ہے صحیح سند سے، سنہ مروزی میں اور دیگر کتب حدیث میں یہ ان کا اثر موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ وان رآہ الناس حسنا، ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اسے اچھا ہی سمجھے۔ لوگوں کی بات نہیں دیکھی جائے گی، لوگ کیا سمجھتے ہیں، جو کام نیکی سمجھ کے کیا جائے لیکن شریعت میں اس کی اصل نہ ہو تو وہ انسان کے لیے نیکی نہیں ہو سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچایا، صحابہ نے عمل کیا، ہم صحابہ سے زیادہ نہ دین سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی صحابہ سے زیادہ ہم عامل ہیں۔ ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے شریعت کے تابع بن جانا ہے۔ ہم شریعت سازی کا اختیار نہیں رکھتے بلکہ شریعت کے متبع بن سکتے ہیں، شریعت کی اتباع کر سکتے ہیں، اور اسی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح جب ہم اس طرح کی بدعات دیکھتے ہیں، ہمارا یہ حق بنتا ہے خود بھی بچیں اور لوگوں کو بھی بچائیں، لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ ہم اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کر سکتے بلکہ دین وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کر دیا گیا ہے۔ اب اختلاف ہوتا ہے، انتشار ہوتا ہے، اس اختلاف کا حل بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا ہے۔ کہا تم نے اطاعت کرنی ہے اللہ کی، اس کے رسول کی اور اولو الامر کی، لیکن ساتھ کیا فرمایا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کسی بھی معاملے میں تمہارا جھگڑا ہوتا ہے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو، اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہو۔ تو ایمان والوں کو چاہیے کہ ہر اپنے اختلاف کے مسائل کے لیے، اس کے حل کے لیے ہمیں کتاب و سنت کی طرف آنا چاہیے، کتاب و سنت کو فالو کرنا چاہیے، پھر اختلافات نہیں رہیں گے، پھر اختلافات ختم ہو جائیں گے، انسان ہدایت پر کاربند ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جب کسی کو دیکھتے ہیں اس کو بھی سمجھائیں، اس کو دین کی طرف لے کے آئیں۔ یہ جو منکرات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، آپ نے فرمایا تھا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہا جو تم میں سے منکر دیکھتا ہے، کوئی برا کام دیکھتا ہے، تو اگر طاقت رکھتا ہے تو اپنے ہاتھ سے تبدیل کر دے، اپنے ہاتھ سے اسے روکے، اگر طاقت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے کہہ دے، اور اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا، کوئی اسے مسئلہ ہے، کوئی نقصان کا خدشہ ہے، تو فرمایا فبقلبہ، تو اپنے دل سے یہ کام کر لے، مطلب اپنے دل سے تو برا کم از کم سمجھے۔ اور ساتھ یہ فرمایا وذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے کہ انسان کسی برائی کے کام کو دیکھے، اس کے باوجود وہ صرف اپنے دل تک اسے برا سمجھے، برائی کو دیکھ کر صرف دل تک اس کو محسوس کرنا، یہ کمزور ترین ایمان بتایا جا رہا ہے۔ اور جو بندہ اپنے دل سے بھی برائی کو برا نہیں سمجھتا، اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ تو یہ چند چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے، اور خصوصاً جیسے میں نے خلاصتاً کہا، اگر اس کی تفصیل میں جایا جائے تو بہت زیادہ وقت درکار ہے۔ ایک ایک روایت کے بارے میں ائمہ محدثین نے تفصیل ذکر کی ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنے جو رجب کے حوالے سے، فضائل کے حوالے سے انہوں نے ایک مقالہ لکھا ہے، کتابچہ لکھا ہے۔ اور اسی طرح حافظ ابو محمد حسن بن محمد بن حسن الخلال بغدادی المتوفیٰ 439 ہجری، انہوں نے فضائل شہر رجب کے حوالے سے رسالہ لکھا ہے، اس پر تحقیق اور تعلیق شیخ ارشاد اللہ کاثری حافظہ اللہ اور دیگر کئی محققین نے کر رکھی ہے، مختلف اس کے نسخے ہیں۔ اگر اس کی تفصیل میں جایا جائے تو پھر کافی طویل وقت چاہیے، لیکن خلاصہ کلام یہ کہ ان میں سے نہ روزہ، سب سے پہلے تو تعین ہی ثابت نہیں ہے کہ کس رات میں معراج ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے اگر ثابت ہو بھی جائے تو سلف امت میں اس طرح کا کوئی کام ہمیں نہیں ملتا، نہ اس کے روزے کی ترغیب ہے، نہ اس رات کے قیام کی کوئی فضیلت بتائی گئی ہے۔ اور اسی طرح جو نقصان کا معاملہ ہے کہ اس رات میں بہت زیادہ غلو کیا جاتا ہے، معراج کے واقعات بیان کرتے ہوئے کئی کام ایسے ہیں جو خلاف حقیقت ذکر کیے جاتے ہیں، وہ لوگ بھی نقصان اٹھاتے ہیں جو معراج کا انکار کر دیتے ہیں اور اس کی مختلف طرح سے جو ہے تعویلات کرتے ہیں اور قرآن و سنت کے دلائل کو پس پش ڈالتے ہیں۔ یہ جو واقعہ معراج کے حوالے سے اور اس کے مشاہدات کے حوالے سے فضیلت الشیخ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کا ایک کتابچہ ہے، ان کی ایک کتاب ہے جو دارالسلام نے چھاپی ہے، تقریباً اس کے جو ہیں 122 صفحات ہیں، 121 یا 22 صفحات ہیں، تو وہ بھی اردو میں ہے، پڑھنے والی ہے، تو اس میں انہوں نے کافی تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، خصوصاً یہ جو کہا جاتا ہے غلو کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اضافہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مصافحہ ہوا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصافحہ کیا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا سے جب اوپر گئے تھے تو جبریل کے پار جلنے شروع ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چلے گئے۔ اس طرح کی کئی ایسی باتیں ہیں جو جھوٹی اور غیر ثابت ہیں لیکن غلو کی صورت میں کر دی جاتی ہے، جبکہ اس حوالے سے میں ایک ہی بات عرض کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ تم مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے مسیحیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا تھا، انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ تو یہ غلو کا جو انداز ہے اس سے بھی بچ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، جو آیات پیش کی جاتی ہیں، خود ہماری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیات کے بارے میں پوچھا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان آیات کے میں جو بتایا گیا نا دیکھنے کے حوالے سے، تو عائشہ میں نے یہ جبریل کو دیکھا تھا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ میں جبریل کو دیکھتا ہوں، تو آج کے بعد لوگ کہتے ہیں جی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا، تو یہ بالکل بھی مناسب بات نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کا تقاضا کیا تھا، جیسا کہ سورۃ اعراف کے اندر یہ تفصیل موجود ہے، 143 نمبر آیت دیکھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا جواب دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی رب کا دیدار نہیں کر سکے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے رب کو نہیں دیکھا، اور جو اس حوالے سے غلو کیا جاتا ہے ان غلو والے کاموں سے بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین حنیف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلو اور تقصیر سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حقائق ہیں ان کو تسلیم کر کے ہمیں اپنانے کی اور اس کے مطابق ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے غلو سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور اصل جو معراج کے مقاصد ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ ہمارے ہاں یہ نوافل کے حوالے سے اور چیزوں کے حوالے سے تو کافی ترغیب پائی جاتی ہے، لیکن جو معراج میں ہمیں چیزیں ملی ہیں، خصوصاً جو معراج کا تحفہ ہے نماز، فرضی نماز پہلے 50 تھی، پھر کم ہوتی ہوتی 5 رہ گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں بات تبدیل نہیں ہوتی، جو 5 پڑھے گا ہم اسے 50 نمازوں کا ثواب عطا کریں گے۔
تو اس نماز کی فکر نہیں، اس نماز کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔